اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے یقیناً مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، اسی مناسبت سے آج کل ہم اپنے ویڈیوز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بنا رہے ہیں تاکہ عوام الناس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان گوشوں اور پہلوؤں سے روشنی حاصل کر سکیں جس سے عام طور پر وہ آگاہ نہیں ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل آؤ تلاش کریں کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ وہاں پر پیش کی جانے والی علمی اور تحقیقی ویڈیوز سے بھی مستفید ہوتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کے ویڈیوز بھی اپنے قریبی حلقوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے اب ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ جبل نور واقع ہے۔ اس میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے، جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں ہے بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے سے مغرب کی سمت اوپر جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار حرا واقع ہے، بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے اور 1.25 میٹر تک چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا ہے، جس کا ہر ضلع 2.5 میٹر لمبا اور قاعدہ تقریباً 1 میٹر ہے۔ غار کی لمبائی 2.25 میٹر ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور اسی غار میں اپنا بیشتر وقت گزارا کرتے تھے۔ 40 سال کے ہوئے تو ایک دن غار حرا میں جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور سورہ اقرا کی 5 آیتوں تک رسول اکرم کو وحی الہی پہنچائی، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھیے کہ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اب آپ پڑھیے۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے پڑھیے یا پڑھو یعنی اقرا کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ جو آپ پر پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے اسے اب پڑھنا شروع کر دیجئے، یعنی آج سے تبلیغ رسالت شروع کر دیجئے۔ رسول اکرم نے جب یہ آیات مبارکہ سنی اور خداوند تعالیٰ کی جانب سے تبلیغ کی خوشخبری ملی، نیز آپ نے مقام کبریائی کی عظمت و شان کا مشاہدہ کیا، تو اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے وجود مبارک میں مسرت و شادمانی محسوس کی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو ابتدائے وحی میں اللہ نے تاکیدی لفظوں میں فرمایا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام وحی وصول کرنے کے لیے یقین کے مرحلے میں آ جائیں۔ جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی تو اللہ کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور براہ راست اقرا کا ہی حکم وصول فرمایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حکم ربانی لے کر غار حرا سے باہر آئے تو انوار جلالت نے آپ کو احاطے میں لے رکھا تھا۔ جب آپ گھر پہنچے تو آپ کا سارا گھر منور ہو گیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، یا محمد، یہ کیسا نور ہے جس نے آپ کا احاطہ کر رکھا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت کا نور ہے، لہٰذا آپ کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے یہ دہرایا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔
پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے، لہٰذا مجھے ایک کپڑا اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کپڑا اوڑھا دیا اور آپ سو گئے۔ خداوند عالم کی جانب سے ندا آئی، یا ایھا المدثر، اے میرے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو اور اب لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو۔ ناظرین، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی اجازت لے کر اور بعثت پر سرفراز ہو کر گھر کی طرف آ رہے تھے تو غار حرا سے گھر کے راستے میں جتنی پہاڑیاں اور چٹانیں تھیں وہ سب قدرت حق سے گویا ہو گئی تھیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باادب و احترام کلام کر رہی تھیں اور السلام علیکہ یا نبی اللہ کہہ کر آپ سے مخاطب ہو رہی تھیں۔ محدثین اور مورخین کے نظریے کی روح سے واقعہ عام الفیل کے 40 سال گزر جانے کے بعد رسول خدا پر 27 رجب کو پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں نبوت کا اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے آپ کے تایہ زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام اور عورتوں میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی۔ اسلام کے اکثر و بیشتر مورخین بھی اس بات سے متفق ہیں۔ اس سلسلے میں چند روایات ملاحظہ فرما لیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تصدیق کی اور میرے ساتھ نماز ادا کی۔ ایک اور موقع پر رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ علی علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جو سب سے پہلے حوض کوثر کے کنارے مجھ سے ملاقات کریں گے اور وہ سابق الاسلام ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ بار الہ، میں پہلا شخص ہوں جو دین کی طرف آیا، اسے سنا اور قبول کیا۔ پیغمبر اکرم کے علاوہ کسی شخص نے نماز میں مجھ سے سبقت حاصل نہیں کی۔ مورخین کے مطابق سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام ہیں جنہوں نے مردوں میں اسلام قبول کیا اور 10 یا 11 سال کی عمر میں اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک مخفی طور پر تبلیغ کرنے کے بعد ایک مجلس تشکیل دی اور اپنے قبیلے کے بزرگ افراد کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے اس مجلس میں خطبہ دیا اور اپنی رسالت کا اظہار کیا۔ حاضرین نے اپنے سر نیچے جھکا لیے اور خاموش رہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام حاضرین کے سکوت سے ناراض ہوئے اور غصے کی حالت میں کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد اور حمایت کروں گا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ حاضرین نے اس پر مذاق اڑایا اور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ خداوند عالم نے فرمایا، اپنی تبلیغ کو کھلے عام انجام دو اور مشرکوں سے پرہیز کرو، ہم استہزاء کرنے والوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھیں گے، یعنی تمہارا مذاق اڑانے والوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں فصیح زبان میں فرماتے تھے، اے لوگو، اس کلمے کو کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ کفار آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور کہتے تھے، اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ پیغمبر اکرم کو پتھر مارے جاتے، آپ کو زخمی کیا جاتا۔ عرب کے اکثر لوگ کفار مکہ سے متفق تھے اور حضرت کو ایذا پہنچایا کرتے تھے۔ کفار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی، لیکن آپ نے بہت ہی استقامت سے کام لیا۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر نے اپنی امت سے اس طرح کی اذیتیں برداشت نہیں کی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو جناب ابو طالب علیہ السلام کا وہ بے مثال کردار یاد رکھنا چاہیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تادم مرگ بہترین مدد و نصرت فرمائی اور کسی موقع پر انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ناظرین، اب چلتے چلتے ذرا وحی کا اسلامی اور اس کا مغربی اور سائنسی تصور بھی ملاحظہ فرما لیں۔ وحی انبیاء اور عالم غیب کے درمیان معنوی اور ناشناختہ رابطے کو کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کا پیغام انبیاء تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ رابطہ کبھی کسی واسطے کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی کسی بھی واسطے کے بغیر پیغام منتقل ہوتا ہے۔ یہ عمل، جسے علم کلام کی اصطلاح میں تشریعی اور رسالی وحی کہا جاتا ہے، انبیاء کے ساتھ مختص ہے اور الہام اور تحدیث سے مختلف ہے۔
دور معاصر میں یہ موضوع متفکرین کے ہاں زیر بحث آیا ہے اور وحی کے عمل کے بارے میں نئے تجزیے سامنے آئے ہیں، اور یہ تجزیے زیادہ تر دینی تجربے کی بنیاد پر سامنے آئے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی تک وحی کے غیبی ہونے کا عقیدہ مغربی دانشوروں کے ہاں رائج تھا، لیکن تجرباتی علوم اور مادہ پرستانہ تفکرات کے فروغ کے بعد بعض دانشوروں نے وحی کے مابعد الطبعی ہونے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے ابتدا میں اس کو ایک توہم یا خرافہ قرار دیا، لیکن سن 1846 میں امریکہ میں علم الارواح کے رواج پانے کے بعد کچھ دانشوروں نے وحی کے بارے میں اپنے خیالات پر نظر ثانی کر کے اس کو تجرباتی علوم یعنی ایکسپیریمنٹل سائنسز اور علوم نفس یعنی نفسیات کی روح سے انسان اور پیغمبر کی نفسانی کیفیات اور چھٹی حس اور ان افراد کے بلوغ کا نتیجہ قرار دیا۔ بعض دیگر مغربی دانشوروں نے وحی اور دینی تجربے کی یکسانیت کے تصور کی بنیاد پر خیال ظاہر کیا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق اپنی احتیاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے درپے ہے، لیکن فطرت کی دنیا میں امتیاز و تفریق، جسے ڈسکریمنیشن کہا جاتا ہے، بنی نوع انسان کے ادراک و معرفت اور اخلاق میں نقص، احساس تنہائی اور اس طرح کے دیگر مسائل تمام انسانوں جیسے مسائل تمام انسانوں کے خدشات نہیں ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ عزم و حوصلے کے مالک افراد، جن کے خدشات بھی عظیم ہیں، رفتہ رفتہ معاشرے سے کنارہ کش ہو کر عالم بالا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ریاضت یا تپسیہ اور خاص قسم کے حالات اور کیفیات پا لیتے ہیں جس سے دوسرے انسان محروم اور بے خبر ہوتے ہیں۔ اس تصور کی بنا پر دین پیغمبر کا دینی اور سماجی تجربہ ہے، اور خدا کا کلام پیغمبر ہی کا کلام ہے۔ وہی پیغمبر کے تابع ہے، اور جس قدر کے پیغمبر کی شخصیت کو وسعت اور ترقی ملے گی، وحی کو بھی وسعت اور ترقی ملتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا وحی کا مغربی اور سائنسی پہلو۔ یقیناً اس مغربی اور سائنسی پہلو سے آپ کا اور ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی خدمت میں معلومات کے لیے پیش کیا گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کا لنک اپنے قریبی حلقوں میں شیئر کرتے رہیں تاکہ اس طرح سے معرفت آل محمد لوگوں کو حاصل ہوتی رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ علوم آل محمد سے آشنائی حاصل کرتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔